الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مکرم محترم حاضرین، ماہ ذو الحجہ کے جو آخری دن ہیں، یہ ایک تو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کے درمیان میں ہوئی، جس کا ہم ذکر کر چکے، اور اس کے آخر میں امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ گویا شہادت فاروقی جو تھی، اس نے اس امت میں فتنوں کا دروازہ کھولا، اور یہ واقعہ دہشت گردی کا نتیجہ تھا، ایک طرح کا خود کش حملہ تھا، اور ایک ایرانی یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر، جو مجوسی تھا، اس نے حملہ کیا، یعنی پہلے یہودی تھا پھر مجوسی ہوا، مختلف روایات ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عین دوران نماز فجر کی جماعت کرواتے ہوئے اس دہشت گرد نے شہید کیا، اور پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت تو انتہائی مظلومانہ شہادت تھی، جس کو بیان کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں سیدنا عثمان کہ فاروق اعظم کو تو ایک بندے نے قتل کیا تھا، میرے اوپر تو پوری جماعت نے محاصرہ کر کے حملہ کیا کئی دن۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، سب کو صرف جنت کی بشارت دی، لیکن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم فتنوں سے آزمائے جاؤ گے، تم پر مصائب اور بلائیں بھی اتریں گی۔ تو یہ فتنوں کا جو دروازہ کھلا شہادت فاروقی سے، اور پھر فتنۃ الکبریٰ بنا شہادت عثمانی رضی اللہ عنہ کے نتیجے میں، اس کے بعد سے امت اتنے فتنوں کا شکار ہوئی
کہ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ستکون فتن، میری امت میں اس طرح فتنے ہوں گے کہ جیسے آسمانوں سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اور جیسے اندھیری راتوں میں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ظلمت پہ ظلمت اور اندھیرے پہ اندھیرے کی تہیں ایک دوسرے پہ گرتی ہیں، اور لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہے گی، سدھ بدھ ختم ہو جائے گی، اوسان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ فتنوں میں مبتلا لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا بیتی ہے۔ تو آج ایک مدت بعد مجھے موقع ملا ہے، کچھ دوستوں کی بھی کہنے کی بار بار فرمائش تھی، اور میرے اپنے دل میں سالوں سے یہ آرزو تھی کہ یہ جو کتاب الفتن ہے ہماری کتب حدیث میں، اور اشراط الساعہ قیامت کی علامات جو بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محدثین کرام نے اس پر بڑے مفصل ابواب باندھے ہیں، یہاں تک کہ یہ پوری کتاب جو میرے سامنے ہے سالوں سے میں نے رکھی ہوئی تھی، النہایہ فی الفتن والملاحم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس میں تقریباً وہ تمام روایات جمع فرما دی جو اس سے متعلق ہیں، جو فتنوں سے متعلق ہیں، جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہیں، اور پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ فتنے کا ذکر ہے۔ فتن یہ فتنہ کی جمع ہے، سورہ ممتحنہ میں ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، کہ کافر ہمارا حال دیکھ کر، ہماری بے بسی دیکھ کر وہ فخر کرنا شروع کر دیں، اترانا شروع کر دیں، وہ ہمیں کمتر اور گھٹیا اور ذلیل اور پست سمجھیں اور خود کو افضل و اعلیٰ سمجھیں۔ کیا آج یہ وقت نہیں ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی کافروں کو ہم پہ اس طرح غلبہ نہ دے کہ وہ ہم پہ سوار ہو جائیں اور ہمارے سودے اور ہمارے گھر کے سودا سلف کی قیمتیں بھی وہ طے کریں، اور ہم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہوں، سوچ رہے ہوں کہ گھر کی بجلی چلائیں یا نہ چلائیں، کہیں بل زیادہ نہ آ جائیں۔ یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں پر اپنے بعد عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اس پر بھی لوگ فخر کریں گے، عورتوں پر، بیویوں پر، اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت 49 جو میں نے پڑھی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِعْذَنْ لِي، ایسے منافق بھی آ جائیں گے، بظاہر کلمے پڑھیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب جہاد کا موقع آئے گا، کوئی مشکل گھڑی آئے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے، فرمایا مَنْ يَقُولُ اِعْذَنْ لِي وَلَا تُفَتِّنِّي، مجھے رخصت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ جد بن قیس ایک شخص تھا منافق، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نکلو جہاد کے لیے تو یہ آیا اور کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے رہنے دیں ادھر ہی، آپ کو پتہ ہے میں عورتوں کے معاملے میں بڑا ضعیف اور کمزور واقع ہوا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ نصارہ کی عورتوں کو دیکھ کر میں خود پہ قابو نہ پا سکوں۔ تو فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، اے حبیب انہیں بتا دو کہ تو فتنے میں پڑ چکا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے، پہلے ہی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو مختلف معنی میں یہ لفظ فتنہ قرآن میں آیا ہے، یہاں تک کہ مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے قرآن میں۔
تو یہ کہیں کفر کے معنوں میں ہے، کہیں آزمائش اور امتحان کے معنوں میں ہے، کہیں فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کسی کو قتل کر دینے سے بھی بڑی بات ہے فتنہ پھیلانا، اور کہیں رسوائی کے معنوں میں قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر سورہ عنکبوت شروع اس آیت سے ہوتی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ فتنے آئیں گے اور تمہیں فتنوں میں سے گزارا جائے گا۔ فتنہ اس طرح کی ایک بھٹی ہے ایمان والے کے لیے، جس طرح سے زنگ آلود لوہے کو اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ پاک صاف شفاف ہو جائے اور استعمال کے قابل ہو جائے۔ جو لوہا نکلتا ہے زمین سے، پہاڑوں سے، کانوں سے، وہ استعمال ہو سکتا ہے، کہیں اس کا دروازہ بن سکتا ہے لوہا، ہے نام اس کا لوہا ہی ہے، لیکن کسی کام کا نہیں۔ کام کا کب بنے گا؟ جب بھٹی میں سے پگھل کے نکلے گا۔ تو اس بھٹی کو بھی قرآن نے فتنہ کہا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ فتنے کی بھٹی میں پگھلائے جائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہاں ہی نہیں ہے، میرے بارے میں تمہیں قبر میں بھی آزمایا جائے۔ سب سے مشکل سوال قبر کا یہ ہے ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، اور اس کی تیاری قبر میں نہیں ہوگی، امتحان گاہ میں جا کے تیاری نہیں ہونی، یہاں مدینے والے کا دامن تھاما ہوگا، تعلق مصطفیٰ نصیب ہوگا، معرفت مصطفیٰ نصیب ہوگی، تو ادھر فرشتہ پوچھے گا تو ادھر وہ کہے گا ھذا حبیبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو میرے محبوب ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے آگاہ کر دیا ہے، پورا کویسچن پیپر پہلے دے دیا ہے، پھر بھی فیل ہو جائے، ایک ایک سوال بتا دیا ہے، ساری تیاری کروا دی ہے، پھر بھی فیل ہو جائے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے، فرمایا میری وجہ سے تم لوگ آزمائے جاؤ گے اور قبر میں تمہارا امتحان ہوگا، اور میرے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جس نے صحیح اس سوال کا صحیح جواب دیا وہ کامیاب ہے۔ من ربو کا بتا دیا، ما دینو کا بتا دیا، یہ بتا کے بھی پاس نہیں ہوگا جب تک تیسرے سوال کا صحیح جواب نہ دے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کبھی پرچے پہ کہ تیسرا سوال لازمی ہے۔ تو بیٹا یہ نہ سمجھی کہ یہ میں نے کر لیے ہیں، اس میں کامیاب ہوا تو باقی میں کامیاب سمجھا جائے گا۔ اس لیے اہل عشق کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں روشن ہوگا، یہاں روشن ہوگا تو وہاں قبر کے اندھیرے چھٹیں گے۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی۔ فرمایا اتنے فتنے ہوں گے کہ اس میں بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو ان فتنوں میں پڑ گیا وہ گیا، یعنی فتنوں کی نظر ہو گیا۔ تو فرمایا جس کو بھی پناہ مل جائے وہ پناہ لے لے، جسے کہیں کوئی پناہ گاہ ملے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما تھے، اور ان کے پاس تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں
جن کو صاحب سر رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا محرم راز بنایا تھا، ایک ایسے معاملے میں جو آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، حدیث صحیح ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اس امت میں فتنوں کا دروازہ کب اور کیسے کھلے گا، پہلے بتایا تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان بیٹھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حذیفہ بن یمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حدیث سے فتن جتنی بھی ہیں، فتنوں کی شر کی جتنی حدیثیں ہیں، اس میں 80% آپ کی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب حضور سے خیر کے بارے میں پوچھتے، میں شر کے بارے میں پوچھتا۔ کیونکہ پروفٹ اور لاس پیرالل سامنے ہوں تو کیا کریں گے؟ پروفٹ اور لاس دونوں برابر ہوں گے، ایک آپشن لے لو، یا نقصان سے بچ جاؤ یا نفع لے لو۔ تو اصول کیا ہے؟ پروفٹ کو چھوڑ دو، نقصان سے بچ جاؤ۔ یہ وہ دور آ گیا ہے لوگوں، ہر نیکی میں بھی بدی شامل ہو گئی ہے، مکس ہو گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا، ایسے خیر اور شر یوں ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں لگے گا کسی کو، نیکی اور بدی یوں ہوں گے، مکس اپ آپس میں، بھیڑ مچی ہوگی، گمسان پڑا ہوگا۔ تو فرمایا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، جن کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ کون ہے تم میں جسے فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سب سے زیادہ یاد ہو؟ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا قلت انا، کہ میں ہوں، مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے فتنے کے بارے میں، شر کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا تم تو بڑے دلیر آدمی ہو، بڑے جری آدمی ہو، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ تو کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے ہمسائے کے بارے میں فتنے میں ڈالا جائے گا۔ پھر نماز سے، صدقہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس کا کفارہ ممکن ہے۔ اگر بچ سکتا ہے ان فتنوں سے تو وہ خیر کا رستہ ہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، صدقہ و خیرات کرے، نماز روزے کا اہتمام کرے تو بچ جائے گا۔ تو فاروق اعظم نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو ایسے اٹھے گا جیسے سمندر کی لہر اٹھتی ہے۔ سمندر کی موج کئی کئی فٹ اوپر ہوتی ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کا گفتگو کا۔ اس صاحب سر رسول سے فاروق اعظم نے جب کلام کیا تو اس شان سے کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا فقلت یا امیر المؤمنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا، امیر المؤمنین آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا فتنہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ کھل نہیں سکتا، گھبرائیں نا۔ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْحَكَ أَيُفْتَحُ الْبَابُ أَمْ يُكْسَرُ، میں حذیفہ تیرا بھلا ہو یہ بتا کہ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا بل یکسر، حضور وہ ٹوٹے گا، توڑا جائے گا وہ دروازہ۔
کھلے گا نہیں. تو فرمایا بس پھر اس کے بعد وہ بند نہیں ہو. یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے راویان حدیث کہتے ہیں ہم نے بعد میں حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حذیفہ ایسا لگتا ہے جیسے عمر کو پتہ ہے اس دروازے کے بارے میں. ایسا لگتا ہے کہ عمر بن خطاب کو پتہ ہے اس دروازے کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا ہاں پتہ ہے ان کو اس دروازے کے بارے میں پتہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حدیث رسول کا پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے حدیث پاک ان کو بیان کر دی ہے. تو کہتے ہیں بعد میں ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور یہ دروازہ کیا ہے، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دروازہ خود عمر بن خطاب ہے. تو وہ کھلا نہیں، توڑا گیا ہے. دروازہ اتنا مضبوط تھا، اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی کہ کھلتا. جو زمین ہلتی تو کوڑا اور درہ مارتا تھا کہ میں نے کبھی تیرے اوپر ظلم کیا ہے تو ہلتی ہے، ساکن رہے. پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وقتل صابرا محتسبا شہیدا، جس نے صبر کے ساتھ رضا اور تسلیم کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہے. آپ کی شہادت یہ بہت بڑا فتنہ جس کے بعد سے آج تک امت سٹیبل نہیں ہو سکی ہے. تو یہ جو کتاب الفتن ہے اس میں سے صرف منتخب چند روایات ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس دور میں آ گئے ہیں، جن حالات کو پہنچ گئے ہیں، اس میں اگر فتنوں کی معرفت ہمیں نہ ہوئی تو سمجھو بے موت مارے گئے. تو شر کے بارے میں اگر بندے کو بیماری کا پتہ ہو تو کچھ تو بچے گا اور پرہیز کرے گا، کچھ نہ کچھ احتیاط کر سکتا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دور کیسا ہوگا جس کا وقت قریب آ چکا ہے. اور یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین. لوگ قیامت کا پوچھتے تھے نا تو آپ فرماتے میں اور قیامت یوں ہیں. جو خوف خدا والے ہیں انہیں قیامت یوں قریب لگتی ہے، اور جو بے خوف ہیں انہیں لگتا ہے ابھی قیامت بہت دور ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے، ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تیری قیامت آ جائے گی. تو لوگ قیامت کے انتظار میں ہیں، قیامتیں گزر رہی ہیں دن رات صبح شام. ایسا وقت آئے گا فرمایا ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا. تو فرمایا وقت آ چکا ہے اس میں لوگوں کو چھانا جائے گا، پرکھا جائے گا. فرمایا اس میں لوگوں میں سے صرف بھوسا رہ جائے گا. جب چھانیں گے چھان بورا رہ جائے گا، بھوسا رہ جائے گا. عہد اور امانت کی پاسداری نہیں ہوگی. حق اور باطل آپس میں یوں گڈمڈ ہو جائیں گے. یوں آقا کریم علیہ السلام نے انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا. تو صحابہ نے پوچھا ایسے وقت میں حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا جو شریعت کے موافق ہو اس کو لے لو، اور جو خلاف شرع ہو اسے چھوڑ دو. اور اپنے خاص لوگوں کی اصلاح کی فکر کرو، جو عامت الناس ہیں انہیں چھوڑ دو. یہ مسند احمد اور ابو داؤد اور مستدرک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اور پھر ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا جب میری امت میں 15 باتیں پائی جائیں گی تو پھر ان پہ مصیبتیں نازل ہوں گی. جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا
یہاں سے شروع کیا ہے. یہ پہلی نشانی ہے. قومی خزانے کو ذاتی پراپرٹی بنا لیا جائے گا، یہ پہلی نشانی ہے. تو پھر مصیبتیں آئیں گی. امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا. جو لوگوں کی امانت ہے اسے اپنا حق سمجھا جائے گا. زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے. زکوٰۃ دینا ناگوار گزرے گا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. دوستوں کے ساتھ دل لگے گا، باپ سے بھاگے گا. باپ کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، نہیں ابا جی تھے ہمیں ڈانٹ دینا. یہ قیامت کی نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں اس کی. یہ تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. ابا جی کے پاس بیٹھنے والا بچہ کہیں کوئی دکھائے ڈھونڈ کے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے اس بیٹے کی جسے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے خوشی ہو. وہ خوش نصیب ترین بندہ ہے دنیا کا. دوستوں کے ساتھ دل لگتا ہے، خوش رہتا ہے. باپ سے بے وفائی، بے ادبی اور نافرمانی کر کے خوش ہوتا ہے کہ ابا جی تھے نہیں کرتے. مسجد میں بلند آواز سے لوگ باتیں کرنا، چیخنا پکارنا چاہتے ہیں، او مولوی صاحب کدھر گئے، آئے نہیں، او پتہ کرو. یہ عام ہے، یہ ہم بچپن سے دیکھیں. لیٹ ہو گئے مولوی صاحب نماز. ایک دوسرے کو اونچی آواز سے چیخو پکار، بدتمیزی مسجد میں. اور قوم کا رذیل شخص قوم کا سردار ہو جاتا ہے. جو بدماش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، گھٹیا ہے، وہ ایم پی اور ایم ایل اے بن جائے گا، وہ لیڈر اور پیشوا بن جائے گا. اور فرمایا آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوگی کہ چودھری کو سلام لوگ اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس کے شر سے بچ رہیں. شراب عام ہو جائے گی، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. تو فرمایا آخری بات فرمائی، جب اس امت کا آخری طبقہ پہلے لوگوں پر ملامت کرنے لگے تو اس وقت عذاب کا انتظار کرنا. جب بدترین لوگ بہترین لوگوں پر بھونکنے لگ جائیں. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ پورا سوشل میڈیا اس وقت گونج رہا ہے. جنہیں رب کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، ان پر گلی بازار کے کتے بھونک رہے ہیں اور کوئی لگام دینے والا نہیں. جنہیں زبان نبوت نے خیر القرون کہا، خیر الناس کہا، خیار الناس کہا. آج کی تو چھوڑ دیں، آج کے کسی اچھے کی میں مثال نہیں دے رہا. جن کی اچھائی، بھلائی، خیر پر قرآن و سنت ناطق ہیں اور نصوص ہیں، جن کے جنتی ہونے میں شک بھی کفر ہے، ان ہستیوں پہ بھی لوگ آج کیڑے نکال رہے ہیں. تو یہ ہوگا. فرمایا جو آخر کے لوگ ہوں گے، آخری طبقہ، وہ پچھلوں پر، خیر القرون والوں پر ملامت کرے گا، تنقید کرے گا اور ان پر تبصرے کرے گا. تو فرمایا اس وقت سرخاندی اور خسف و مسخ کا انتظار کرنا. اور پھر ایک دوسری روایت میں فرمایا اس وقت زبانوں کی کاٹ تلواروں کی کاٹ سے بھی زیادہ ہو جائے. زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے بھی زیادہ ہو جائے گی. آج اپنے ممبروں پر، اپنے اپنے چینلز پر، اپنے اپنے ویڈیو کلپس میں، اور جس کے پاس جو بھی کوئی سورس اور ذریعہ ہے اپنی زبان کے استعمال کا، جس طرح سے بے ہنگم طریقے سے، بے احتیاطی کے ساتھ اور جس جرأت و جسارت کے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں. جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میرے سامنے یہ ساری کتاب کھل گئی، سارا نقشہ کھل گیا کہ تلوار سے بھی زیادہ کاٹ ہوگی زبانوں میں. اور بغیر سوچے سمجھے لوگ ان عظیم ترین ہستیوں پر، نیکوں پر، اچھے لوگوں پر، اولیاء کرام پر، علماء پر، بزرگان دین پر زبان تان دراز کریں گے. اور جو روکے گا وہ ان کو برا لگے گا.
وہ انہیں چبھے گا۔ تو فتنہ اور شر یہ اتنی کثرت اور اتنی شدت سے اب آ گیا ہے اس دور کے اندر کہ اب بھی اگر ہم نے پرواہ نہ کی، اپنی حفاظت کی کوشش نہ کی، تو فتنوں کے سیلاب میں بہہ جائیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی دیوار بھی آگے نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی معرفت حاصل کیجئے۔ میں تو صرف تعارف کروایا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر اور بات کریں گے۔ صرف میں نے ایک تعارفی سی گفتگو کر دی ہے، اس کی جو تفصیلات اور جزیات ہیں وہ اتنی بھیانک ہیں کہ ان کو پڑھنے اور بیان کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ گھروں کے اندر فتنے، انسان کے اپنی ذات میں فتنے، اجتماعی اور انفرادی، سارے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اتنی تفصیل سے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام فجر پڑھا کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک گفتگو کرتے رہے، خطبہ دیتے، پھر ظہر پڑھائی، پھر عصر تک خطبہ دیتے رہے، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب تک خطبہ دیتے رہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب بیان کر دیا۔ فحافظ من حافظ ونسی من نسی، تو فرمایا جسے یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اتنی تفصیل سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی چیزیں بیان فرما دیں اور اپنی امت کی رہنمائی فرما دی۔ اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس فیض سے ہم برکتیں لیں اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنوارنے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد۔